وبرکاتہ۔ شجر کی شاخ نازک کو تراشوں، قلم طوبہ کی ڈالی قائم لاؤں، بہادر روشنائی کا سمندر، وفور عشق میں اشکوں کا دریا، مگر ممکن نہیں شاہ مدینہ کی کبھی مدحت سرائی ہو مکمل، بہر صورت ہمیں تسلیم کرنا ہی پڑے گا، بزرگوں بالا تر کوئی اگر ہے خدا کے بعد تو ہیں وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ جان میں آتی ہے ایک جان، نبی کہنے سے مشکلیں ہوتی ہیں آسان، نبی کہنے سے یا نبی کہہ کے ذرا دیکھیے دائیں بائیں، کون ہوتا ہے پریشان نبی کہنے سے۔ وجد میں آ گیا ایمان، نبی بولتے ہیں کفر ہے چاک گریبان، نبی بولتے ہیں فصحا آئیں فصاحت کی بلائیں لے لیں، مر مٹے سارے زبادان، نبی بولتے ہیں کلز میں سوتو سخن مار رہا ہے ٹھانٹھیں، مانگ لو لول وہ مرجان، نبی بولتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی رحمتیں برکتیں سعادتیں حاصل کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھا کیجئے، درود شریف کو حرز جاں بنا لیجئے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود شریف پڑھا کیجئے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا بھی چوم لیا کیجئے۔ جو لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ بہت سارے لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو علامہ اقبال نے کہا کہ جو لوگ درود شریف پڑھنے کے بعد انگوٹھا چومتے ہیں، میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں ان کے قدموں کو چوم لوں۔ پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اور آپ شریک ہو رہے ہیں اور اس محفل کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، فیروز بختی ہے اور سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی محفل کا ہمیں اور آپ کو حصہ بنایا۔ ایک بات یاد رکھیے، ایک اصول یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کوئی بیماری پیدا ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کا علاج نہ پیدا کر لے۔ یہ اصول یاد رکھیے ہمیشہ، اللہ اس وقت تک کوئی بیماری ہی پیدا نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کا علاج نہ پیدا کر لے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملیریا بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا۔ ڈینگو بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا۔ ٹائیفائڈ بعد میں پیدا ہوا، پہلے اس کا علاج پیدا ہوا۔ اگر آپ اس طرح سے نہیں سمجھے تو آپ اس طرح سے سمجھیے کہ حضرت آدم کے زمانے میں شیطان کو اپنے علم پہ غرور ہوا، تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو علم کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے کہ آدم سے زیادہ علم کسی شیطان کے پاس نہیں ہے۔ حضرت داؤد کے زمانے میں لوگوں کو اپنی طاقت پہ غرور ہوا، تو اللہ رب العزت نے حضرت داؤد کو وہ طاقت کا معجزہ عطا فرمایا کہ اگر وہ لوہے کو کس کر پکڑ لیتے تھے تو وہ موم بتی کی شکل اختیار کر جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جنتر منتر چھو منتر کا جادو چلنے لگا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ اگر وہ عصا کو زمین پر پھینک دیتے تھے تو وہ اژدہا کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود کو اپنے نار پہ غرور ہوا، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو نار کو گلنار بنانے کا معجزہ عطا فرمایا۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ نہیں بلکہ سر کے بال سے لے کر ناخن مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا اشارہ کرتے پیڑ سلامی کے لیے حاضر ہو جاتا، میرے آقا اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، میرے آقا اشارہ کرتے تو سورج
पलट कर आ जाता, वो लुआबे दहन डाल देते तो सारा खारा पानी मीठा हो जाता और शीरनी में तब्दील हो जाता। खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हम ये चाहेंगे कि जश्न ईद मिलादुल नबी में हम शरीक हों, आप शरीक हों, हमारे बुजुर्ग शरीक हों, नौजवान शरीक हों, हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें शरीक हों। और एक बात याद रखिए कि दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है, कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई ये कहे कि बहुत मजा आया तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर ये एहसास हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साले इनकलाब बर्पा हो गया है। इसलिए कि दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दूसरा शेर आ रहा है, आपके जज्बात का इजहार होना चाहिए कि दिलों में देखिए, परिंदे के पर को बांध कर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती हैं, बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे, वरना जाते हैं दुनिया पड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का साया ये दीवार है। तो पूरी तवज्जो के साथ सब लोग बेदार हो जाएं। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। हम ये चाहते हैं कि आज आप इतनी नेकियां जमा कर लीजिए, इतनी नेकियां जमा कर लीजिए कि यहां से उठने के बाद आपको घर का रास्ता नहीं बल्कि मदीने का रास्ता नजर आएगा, है कि नहीं। तो जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। देखिएगा, दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। जब चिराग जलता है तो रोशनी फैलती है, देर तक रोशनी महसूस होती है और दूर तक उसकी रोशनी जाती है। कि दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जब ही तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। और यजीदियत की हवा क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। हवा क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। और तुम ही बताओ यहाँ तेल की जरूरत क्या, ये बज़्म नूर है घी के चिराग जलते हैं। आइए चिराग जलेगा तो इंशाअल्लाह रोशनी फैलेगी। मेरा इख्तिसास ये नहीं है कि हम उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, मेरा इख्तिसास ये नहीं है कि हम शायरी बहुत अच्छी करते हैं, मेरा इख्तिसास ये नहीं है कि हम निजामत के जुमले अच्छे इस्तेमाल करते हैं। मेरा इख्तिसास ये है मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि मैंने सरकार ताजुश शरिया के कदमों में बैठकर दर्जनों जलसों की निजामत की है। मुझे ये शरफ हासिल है कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद ताजदार अहले सुन्नत शबीह गौसे आजम ने मुझे अपनी गुलामी का शरफ बख्शा है। मेरा ये इख्तिसास हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलमे ख्वाब में आला हजरत की ज़ियारत की है। सिर्फ मेरा इख्तिसास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं तारे कहीं सूरज पीछे मालूम होते हैं, कहीं तारे कहीं सूरज पीछे मालूम होते हैं, मदीने की गली के रास्ते मालूम होते हैं। कहीं तारे कहीं सूरज पीछे मालूम होते हैं, मदीने की गली के रास्ते मालूम होते हैं। और शजर है आला हजरत, फल है मेरे मुफ्ती आजम, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। शजर है फल है मेरे मुफ्ती आजम, बड़े लोगों के बच्चे भी बड़े मालूम होते हैं। तो आइए मेरी आवाज इससे पहले के सदा व सेहरा साबित हो। जितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ, कोई किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, कोई किसी नकीब की मोहब्बत में नहीं, कोई किसी खतीब की मोहब्बत में नहीं, हर शख्स यहाँ अपने नबी की मोहब्बत में आया है। हर शख्स यहाँ करबला वालों की मोहब्बत में आया है। हर शख्स यहाँ गौसे आजम की मोहब्बत में आया है। हर शख्स यहाँ इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत में आया है। हर
شخص یہاں تاجدار اہل سنت کی محبت میں آیا ہے، اور جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اپنے نبی کی محبت میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک بار سب لوگ مل کر میری آواز سے آواز ملائیں، اس لیے کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جہاں بہت مشاہیر شعراء کرام ہیں، جہاں بہت مقبول خطیبان اہل سنت آئے ہوئے ہیں، مرکز اہل سنت بریلی شریف کے صاحب سجادہ نبی رہے اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ، پیر طریقت، رہبر شریعت، مرکز عقیدت حضرت علامہ شاہ احسن رضا خان صاحب قبلہ صاحب سجادہ انشاءاللہ حضرت کی تشریف آورے ہونے والی ہے۔ ایک اعلان اور ہم کر دیں کہ 6، 7، 8 اکتوبر کی تاریخ یاد رکھیں، بلگرام شریف کا عرس مقدس ہے جس میں ہندوستان کے بہت عظیم الشان پیران طریقت علماء کرام تشریف لائیں گے۔ اس اعلان کو آپ دعوت تصور فرمائیں، اور جن کے دل میں بلگرام شریف کی محبت ہے وہ 6، 7، 8 اکتوبر کو وہاں حاضری کی دولت سے اپنے آپ کو مالا مال کریں۔ آئیے میری آواز سے آواز ملائیں سب لوگ، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرے دست و بازو کی صورت میں آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا ایک بار سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، ذرا اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ میاں میں شیر ہوں شیروں کی غراہٹ نہیں جاتی، میاں میں شیر ہوں شیروں کی غراہٹ نہیں جاتی، میں لہجہ نرم بھی کر لوں تو جھنجھلاہٹ نہیں جاتی، میاں میں شیر ہوں شیروں کی غراہٹ نہیں جاتی، میں لہجہ نرم بھی کر لوں تو جھنجھلاہٹ نہیں جاتی۔ یزیدی بھاگ جاتے ہیں کٹا کر جنگ سے انگلی، حسینی لڑتے ہیں جب تک کہ گردن کٹ نہیں جاتی، جب تک کہ گردن کٹ نہیں جاتی۔ آئیے ہم یہ چاہیں گے کہ اس عظیم الشان جلسے کو ہم اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے لیے ایک تربیت گاہ بنائیں، جلسے کو فیشن نہیں مشن بنائیں، جلسے کو تحریک عمل کی جگہ بنائیں، اور جلسے کو نئی نسل تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنائیں، تاکہ نئی نسلیں بازار نہیں بلکہ مسجدوں سے پیار کریں، ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں حج مہنگا ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، حج مہنگا ہو گیا ہے مت کیجئے، نماز میں کون سا پیسہ لگ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاسپیٹل آباد ہو گئے، ایئرپورٹس آباد ہو گئے، تھانے آباد ہو گئے، اسٹیشنز آباد ہو گئے، مگر آج تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوا۔ اقبال نے کہا تھا کہ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تباہی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی پوچھو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بنائیے اور اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کیجئے، اپنے گھروں کو مذہبی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے بچے نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کے گھر کی عورتیں کیسے نماز پڑھیں گی؟ اس لیے اپنے آپ کو نمازی بنائیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، تو انشاءاللہ ہمارا جلسہ کامیاب بھی ہوگا، ہمارا جلسہ خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا۔ آئیے میں ان چند جملوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد شعراء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد منبر نور پہ جلوہ بار ہوں گے۔ آئیے میں حضرت قاری لقمان صاحب سے اس وقت گزارش کروں گا کہ وہ چند شعروں کے لیے تشریف لائیں۔ بہت محبت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نعت شریف لکھنا بھی عبادت ہے، اور صرف لکھنا ہی نہیں، نعت شریف سننا بھی عبادت ہے۔ ذرا سبحان اللہ بول دیں۔ نعت شریف لکھنا بھی عبادت ہے، نعت شریف سننا بھی عبادت ہے، نعت شریف سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کی داد سے سرفراز کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ نعت پاک سنتے ہوئے، نعت پاک لکھتے ہوئے، نعت پاک پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہوں تو یقیناً ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب ہوگا۔ حضرت لقمان صاحب اللہ سے گزارش ہے، قاری لقمان صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں اور آپ کو نوازیں۔ شعراء کرام تشریف لا رہے ہیں، اور بالخصوص
حضرت الحاج محشر بریلوی اور شاعر اسلام جناب شرف جونپوری، شاعر اسلام جناب ممتاز ٹانڈوی، یہ سب لوگ تشریف لا رہے ہیں. ذرا ایک بار سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. ذرا اور محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. بزرگوں کی دعاؤں کا ہے حالہ کم نہیں ہوتا، اندھیرے رو رہے ہیں کیوں اجالا کم نہیں ہوتا.